اور ہماری باقی دوست ہیں ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا اس لحاظ سے بڑا سمجھیے کہ ہمیں اس کے اوپر خوشی ہے اور ایک ہمیں اطمینان ہے کہ اب تک جو افغانستان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اس میں خون نہیں بہا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی، اور لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے، اور یہ قابل اطمینان بات ہے۔ اور ہم جو کل ہم نے اپنی جو نیشنل سیکورٹی کونسل تھی اس کی بھی میٹنگ میں ہم نے اس امر کے اوپر زور دیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس ہیں اس کو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے۔ وی وانٹ the new regime in the Kabul to respect international fundamental human rights, internationally recognized rights, and we hope they will continue doing that. اور ہم accordingly اس کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر بھی دیکھیے اشرف غنی صاحب کی جب حکومت تھی، ہم نے اشرف غنی کو بھی بار بار یہ مشورہ دینے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ آپ افغانستان کے اوپر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ایک بہت بڑی جو ایتھنیسٹی تھی وہ تو اس کو حکومت میں شامل ہی نہیں تھی، تو وہ حکومت کیسے جو تھی وہ چل سکتی تھی؟ اسی لیے جب وزیر اعظم نے باجوڑ کے جلسے میں ایک خطاب کیا تھا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا افغانستان میں حکومت کو کہ ابھی آپ نئے الیکشنز کے اوپر اپنا فوکس نہ کریں، ابھی آپ مختلف گروہوں سے بات کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں، ایک ایسی حکومت بنائیں جو متفقہ ہو اور جس کے اوپر تمام گروہوں کا ایک اعتماد ہو۔ ہم اسی پرنسپل کو، اسی اصول کے اوپر کاربند ہیں اور اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد شفقت محمود صاحب اور ان کی ٹیم کو وزیر اعظم نے بہت مبارک دی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا وعدہ تھا جب پی ٹی آئی کا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے کہ ہم ایک قوم اور ایک نصاب کے اوپر جو ہے وہ لائیں گے۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر مختلف نصاب پڑھائے جا رہے ہیں اسکولوں میں، اس سے ایک ہم بالکل مختلف قومیں پیدا کر رہے ہیں، قوم کے اندر ہی مختلف طبقات پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ تھا کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ کم از کم اس کے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں وہ ایک ہونے چاہیے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار ہمارے جو مدرسے ہیں ان میں بھی جو ماڈرن سلیبس ہے وہ پڑھایا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو اسکولوں میں ہماری جو تعلیم ہے جیسے ناظرہ قرآن ہے وہ پہلے ہم گھروں میں پڑھتے تھے، وہ اب اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے جس کے اوپر بہت ایمفیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 8ویں 9ویں 10ویں کی جماعتوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور پڑھائیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ان کا وہ ایک سراپا محبت ہے، اور ان کی ذات اقدس کے اوپر جو ان کو پڑھا جانا، ان کو سمجھنا، وہ دراصل خود بخود ہی آپ ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا، جو ایک دوسرے کی خیال کے اوپر مبنی ہوگا، جو اپنے خاندان کے تحفظ کے اوپر، اپنے ہمسائے کے تحفظ کے اوپر، اپنے ملک، اپنے لوگوں کی تحفظ کے اوپر بات کرتا ہے، جو بنیادی طور کے اوپر ایک رحم کے اوپر مبنی معاشرہ ہے۔ اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت زور دیا کہ ہمیں سیرت النبی پڑھانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد جو آج کابینہ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ای وی ایم کے اوپر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ دی، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے اگلے الیکشنز کو بامانی بنانا ہے اور ایک ایسا الیکشن بنانا ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو، تو اس میں ای وی ایم کا استعمال جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے، وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو جلد از جلد جو قانونی مراحل ہیں اس کو طے کر کے اس کو لایا جانا ضروری ہے، اور اس کے لیے اب انشاءاللہ ہم اگلے 15 دنوں میں فیصلہ کن اقدامات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آج الیکشن کمیشن کو اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے اور اپنی جو مشین ہے اس کو وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اور بڑے کامیاب جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔
اسی طرح سے جو کابینہ نے ملک میں کھیلوں کے معیار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر برائے بین الصوبائی روابط یعنی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، کابینہ کی طرف سے امپاور کیا گیا ہے کہ وہ پوری سپورٹس پالیسی کا جائزہ لیں گی. وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر بڑی ایک جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اولمپکس کے میں جس قسم کی کارکردگی رہی ہے پاکستان کے ایتھلیٹس کی اور ہماری جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی، اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب جو منسٹری ہے بین الاقوامی روابط کی، ان کو نئی سپورٹس پالیسی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے سپورٹس کا اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس میں بڑی جلدی جو ہے وہ نتائج دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ اگر ہاکی فیڈریشن ہے تو ہماری ہاکی کی ٹیم ہی کوالیفائی نہیں کر پائی، ہمارے ایتھلیٹس کا جو ہے برا حال ہے. پھر یہاں پہ یہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ان ایسوسیشنز کے اوپر. یہ الیکٹ ہو کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر پہنچتے ہیں، لیکن اس کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ اس قدر خراب ہے اور اس قدر دھاندلی زدہ ہے کہ اس اسلام میں آباد میں میرٹ کے وفاقی اوپر وزیر لوگ جو ہیں وہ اطلاعات اوپر فواد نہیں آ پا چودھری رہے. کابینہ لہٰذا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا وزیر اعظم نے کابینہ کو افغانستان حال پر اعتماد میں لیا ہے، افغانستان کے معاملے پر تنہا فیصلے نہیں کریں گے، افغانستان میں موجود گروپ سے رابطے میں ہے.